अस्सलाम वालेकुम। पीसी रिकॉर्डर तो लुमियो जालब ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਮੁਸੰਨਿਫ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਪਾਕਟੀ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ कैसे मुसन्निफ ने अदीब ने तो सोहनिया सोहनिया तुहानू गल्लां दसणगे। बहुत शुक्रिया। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन पाकिस्तान की तरफ से मरकज़ी सेक्रेटरी जावेद आफ्ताब और मरकज़ी सदर कॉमरेड तनवीर अहमद ख़ान हम सबको सलाम पेश करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन ज़ाहिर है हर हफ्ते तो इजलास होते हैं हमारे, और गुज़श्ता 7 साल से ये सिलसिला जारी है। और 5 फरवरी को जब हमने लाहौर का आगाज़ किया था, नसीम अंजुम भट्टी की सदारत थी, वहाँ से फिर जो ज़ाहिर जो सिस्टम था उसको हमने उनसे पहले जो चला रहे थे वो ब्रेकअप करना पड़ा क्योंकि मसाइल थे कुछ। उसके बाद 8 मार्च को सूबे का और 28 मई को मरकज़ का आगाज़ किया हमने। बेशुमार कॉन्फ्रेंसेस इजलास, यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें हर हफ्ते अगर इजलास हो तो पूरे 7 सालों में ये 8वां साल शुरू है तो कहाँ से कहाँ तक हमारा मैसेज जाएगा, सेमिनार्स का और किसी का भी। तो वो ये कुछ इजलास हमारे लिए बड़े मतलब अहम नौइयत के होते हैं। उनकी वर्थ, उनका मैसेज क्रॉस दी पाकिस्तान और पूरी दुनिया में वैसे भी हमारे जो मैसेजेस होते हैं इजलास के हों, कॉन्फ्रेंसेस के हों, सेमिनार के हों, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। और लास्ट ही हमने अभी एक सेशन किया था थर्सडे को, कराची से सिंध से आए हुए थे अनवर सन राय, बलोचिस्तान सिब्बी से आए हुए थे शायर उज़मी जॉन, और कोहाट केपी से एक रक्कास आए हुए थे खानज़ादा असफंद यार खटक। तो वो दोनों लेक्चर्स हमने उनके रखे थे। रक्स की कथा पे था उनका लेक्चर खानज़ादा असफंद यार खटक का, और अनवर सन राय जी का था तर्जुमा तख्लीक। तो आज ये एक उसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन इसमें इजाफ़ा ये हुआ है और हमें खुशकिस्मती हमारी क्योंकि कुछ हमारी तंजीम ज़ाहिर डॉक्टर इश्तियाक साहब यहाँ बैठे हैं, पूरी हिस्टोरियन हैं, इनसे ज़्यादा इस तरह की जो पूरी बैकग्राउंड है उनको हम तो नहीं इतना जानते जितना ये बेहतर हमसे जानते हैं पूरी दुनिया के। लेकिन अंजुमन का जो 85 साल दौर है, तारीख़ है, वो जितनी भी कोशिश हम कर रहे हैं, मैं कॉमरेड हैं, नौजवान हमारे ग़ुलाम नीन मिज़ारी बैठे हुए हैं और भी हमारी तंजीम के पूरे पाकिस्तान में, कि हम उस एरा को वापस लाएँ जो सैयद सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर रशीद जहाँ, अहमद अली, कैफ़ी फैज़, अहमद नदीम कासमी, अली सरदार जाफरी, इसमें चुगताई बेदी वग़ैरह, या जितना एक एरा था अपना मौलाना हसरत मोहानी या दादा अमीर हैदर या तमाम, तो वो आपको उसको वापस लाने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म को आपको ज़रूरत होती है। उसका एक इम्पैक्ट जाता है कि जहाँ आपके पास ऐसी शख्सियत आएँ जो नेशनल इंटरनेशनल उनका एक इम्पैक्ट हो। अब मैं डॉक्टर इश्तियाक साहब के हवाले से ज़ाहिर है सब जानते हैं कि स्वीडन से होते हैं, स्वीडन रहते हैं और प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स भी हैं। ये साउथ एशिया जो और हिस्टोरियन हैं और ऑथर हैं, और उनकी जो बुक्स हैं, एक तो कुछ इसमें वहाँ पे हमने फ्लैग्स में लगाई भी हैं, उसमें है जिना, हिज सक्सेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, और पाकिस्तानी अक्सरी क़यादत, इब्तिदा, इर्तिक़ा और नताइज। ये देखें कितनी अहम जो पाकिस्तानी अस्करी क़यादत, ये अभी जब गुफ्तगू करेंगे इनका जो लेक्चर है। दूसरी दी पंजाब ब्लडेड पार्टीशन एंड क्लेनिस्ट, पाकिस्तान दी गैरिजन स्टेट, ये ओरिजिन, कॉन्सिक्वेंसेस और एवोल्यूशंस, ये 47 to 2001। तो आज हमने जो डॉक्टर साहब ज़ाहिर बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ में, इदारों में, फोरम्स पे, नेशनल इंटरनेशनल, बिलोंग लाहौर से करते हैं। अभी कॉमरेड तनवीर से बात हो रही थी तो वो मजंग से ही हमारा जो यहाँ से जाए हुए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की धरती, उसकी मिट्टी, उसकी खुशबू को अपने आप से मिला के रखते हैं। डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि पंजाबी में बात करेंगे, हमने हमारी जो है एक फोरम में उसमें मज़हब, रंग, नस्ल, ज़ात पात, फ़िरका, तबकात, कौमियत, ये सब से बालातर होके हमने उसको ओपन फोरम किया है।
تو جس زبان میں وہ ساری زبانیں قومی زبان اگر اردو رابطے کی تو باقی زبانیں بھی قومی زبانیں. یہ جو ہم نے ڈویژن تھی نا طبقات کی کہ یہ کرسچنز ہیں یا یہ غیر اقلیت ہیں تو وہ بھی ہم نے ڈیوائڈ کر کے ختم کر دی. ہمارے یہاں سب ایکول ہیں. تو آج جو ان کا ڈاکٹر صاحب کا لیکچر ہوگا اس سے پہلے میں لیکچر سے پہلے کامریڈ تنویر ظاہر ایک ویلکم کریں گے ان کو اور منشور اور میگزین دیں گے, کچھ دو منٹ کچھ بات بھی کریں گے. لیکن ان کے ٹاپک میں بتا دیتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب جس ٹاپک پہ لیکچر دیں گے, دی ٹو نیشن تھیوری اینڈ دی پاکستان اسٹیٹ پروجیکٹس پاسٹ پریزنٹ فیوچر. تو جو پاکستان اسٹیٹ پروجیکٹ ہے یہ تو ہم 47 سے لے کے اب تک سمجھ ہی رہے ہیں کہ پاسٹ اور جو پریزنٹ تھا وہ تمام پاکستان کا اسٹیٹ پروجیکٹ ہی رہا ہے. اب ہماری دعا ہے کہ یہ فیوچر جو ہے نا یہ اسٹیٹ سے ہٹ کر عوام کے ہاتھ میں آئے. اس کا فیوچر جو ہے اسٹیٹ پروجیکٹ کا جتنا انہوں نے پاکستان اسٹیٹ پروجیکٹ کو ہائی جیک کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے, فوج نے یا مذہبی جماعتوں نے, سیاست دانوں نے, یا جو بھی ایک ڈاکٹر صاحب کا اپنا ایک ویژن ہے وہ ضرور تو کلیئر بھی کریں گے, بات بھی کریں گے, یا امریکہ کے ایک سامراج جو بدماشی ہے ان کی, یا آپ کے جو مذہبی اسلامی ممالک ہیں سعودی عرب ان کی. تو خدا کے لیے ہمارا جو اسٹیٹ پروجیکٹس ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے, ہماری نسل کے ہاتھوں میں آئیں. ابھی اور بہت سے لوگ دوست آئیں گے بھی, ہمیں تو نیسی تو پورا گیا ہے, پوری دنیا میں گیا, ڈاکٹر صاحب نے بھیجا, لیکن ابھی کچھ دوست آ رہے ہیں. اور ایک بات جو میں پچھلے تجربہ ہوا ہے ہمیں اور ابھی بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں دوست ہوتے تو ظاہر ہے سارے جو لیکچر ہیں پڑھے لکھے ہیں, لیکن تھوڑا سا ان میں کہیں کہیں صبر اور برداشت جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. پچھلے لیکچرز میں بھی یہ بات ہوئی کہ آپ پورا لیکچرز ہمارے یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے, یہاں پہ ہمارے کوئی بت نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے, لیکن کم سے کم جو پرومیننٹ پرسنالٹیز لیکچرز کے لیے بیٹھی ہے ان کی پوری گفتگو سنیں, بیچ میں کوئی انٹرپٹ نہ کریں. آپ کو کسی طرح کے بھی سوالات کرنے, چاہے زمین و آسمان کے حوالے سے, کہیں کے کسی بھی حوالے سے, وہ آپ اینڈ میں ضرور کریں. کوئی اختلافی نوٹ ہے ضرور کریں, کوئی آپ اتفاق کرتے ہیں, لیکن جس طرح پچھلی دفعہ کچھ پرابلمز آئی تھی کہ لیکچرز کے دوران, ایک دوسرے لیکچر کے دوران بیچ میں کچھ دوستوں نے انٹرپٹ کیا تھا, تو اس سے پورا ایک تو ڈیکورم خراب ہوتا ہے تنظیم کا. اس کے علاوہ جو ایک فارمیٹ ہوتا ہے, جب ایک فلو میں جا رہے ہوتے ہیں جو لیکچر دے رہے ہیں ان کو ایک ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ٹینشن. تو آپ تحمل سے جو بھی ہے یہاں پہ فورم میں ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے. یہ آزادی آپ کو کسی ادبی تنظیم میں نہیں, سیاسی تنظیم میں نہیں, کسی فورم پہ نہیں ملے گی. تو ڈاکٹر صاحب کے لیکچر سے پہلے میں کامریڈ تنویر احمد خان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں, وہ ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کریں اور جو ہمارا منشور اور میگزین ہے وہ ان کو پیش کریں اور کچھ بات کریں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لیکچر کا آغاز کریں گے. کامریڈ تنویر. بہت بہت شکریہ. پکچر لیں گے. یہ کامریڈ تھینک یو ویری مچ سر. آ جاؤ, کسی بھی آ جاؤ. ادھر آؤ. یہ آپ بیٹھے سر, آپ بیٹھے. شکریہ جاوید. سب سے پہلے میں تمام مہمان اور موجودین کو خوش آمدید کہتا ہوں جمہوری ترقی پسند مسلمین پاکستان کی طرف سے. خاص کر ڈاکٹر اشتیاق صاحب جو ہمارے مہمان ہیں آج خصوصی طور پہ یہ ہماری تنظیم میں آئے ہیں اور اپنا لیکچر دیں گے. انجمن ترقی پسند مسلمین ایک 25 سالہ پرانی تنظیم ہے اور ہم پچھلے 8 سال سے, کیونکہ یہ بہت تنظیم ہے جو امریکی سامراج کے خلاف جدوجہد کرتی رہی ہے, 2 دفعہ بیان ہو چکی ہے یہ, اور اس کے ملک کے اندر تمام دانشور ادیب جو بڑے بڑے نام ہیں آج وہ اسی تنظیم سے نکل کے گئے ہیں. تو دراصل یہ تنظیم وہ تنظیم ہے جس کی بانی سید سجاد ظہیر تھے, اس کے بعد صفت حسن, فیض احمد, فیض, تنور حسن کاکا, بے شمار کیا اس سے نکلی ہے چاروں صوبوں سے. اور امریکی سامراج نے ہمیشہ ان کے پر پابندی لگانے کی کوشش کی ہے, ان کے کام کو روکنے کی کوشش کی ہے. اب پچھلے 8 سال سے یہ تنظیم ہمارے ہاتھ میں ہے, کامریڈ جاوید اور میرے ہاتھ میں. میرا تعلق کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان سے ہے اور پچھلے 50 سال سے میں کام کر رہا ہوں اس تنظیم کے ساتھ بھی اور کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے ساتھ بھی. تو ہم یہ تنظیم کو مارکسی بنیادوں پہ چلا رہے ہیں پچھلے 8 سال سے. ہم نے جتنے جکادری تھے بائیں بازو کے
उनको हमने पीछे फेंक दिया है। क्यों कि वो नहीं चाहते थे कि इस मुल्क के अंदर मार्क्सिज्म लेनिनिज्म आवाम तक पहुँचे, वो बंद कमरों के अंदर काम करते थे। हमने आवाम तक मार्क्सिज्म पहुँचाने की कोशिश की है और नई नस्लों को बताने की कोशिश की है कि ये तरीक़ क्या है, इसके अंदर हम कैसे लोगों को बता सकते हैं कि यहाँ पे 2 नंबर तरीक़ पढ़ाई जाती है। ये तालिब इल्म बैठे हुए हैं, यहाँ सही तरीक़ पढ़ाई नहीं जाती। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये डॉक्टर साहब हमारे अंदर मौजूद है जो तरीक़ को सही लाने में कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत महदूद कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पे सफदर महमूद जैसे बस दयानत तरीक़दान तरीक़ पढ़ाती है, उनकी तरीक़ पढ़ाई जाती है। यहाँ पे और इस किस्म के लोगों की तरीक़ पढ़ाई जाती है। तरीक़ सही तरीक़ आम आवाम के सामने आने नहीं दी जाती। तो जो तरीक़ जो सही तरीक़ थी, डॉक्टर साहब से मेरा तर्क 1970 से है। इनके पूरे वो दोस्त जो थे शिया रसलम, राजा वलायत, ख्वाजा रफ़ीक, पूरी कैक्शा थी उस ज़माने में जो काम करते थे। जो सही मतलब फरीदाबादी वो अफवाक निकालते थे, वो बंद हो जाता था तो वो जो अवामी जमहूरियत शाया करते थे, अवामी जमहूरियत बंद कर देती थी हुकूमत तो वो पार्स निकालते थे। कैसे किसी न किसी तरीके से अवाम तक वो पहुँचने की कोशिश करते थे, हर जगह जाते थे और अपने पैगाम पहुँचाते थे। बदकिस्मती ये हुई कि यहाँ आमरीत कायम हुई, यहाँ पे फौजी जर्नैल आए तो जो पुराने लोग थे वो चले गए, नई नस्ल आगे नहीं काम कर सकी। तो ये जो लोग हमारे लिए गनीमत है उसमें डॉक्टर साहब भी है। डॉक्टर साहब तलत लाहौर से हैं, मदंग लाहौर से हैं और ये जनाब इन्होंने बेहद तरीके पर काम किया, काफ़ी अरसे से स्वीडन में है। हो सकता अगर पाकिस्तान में होते तो ये इतना काम ना कर सकते, लेकिन स्वीडन कर सकते स्वीडन जैसे मुल्क के अंदर ये मौजूद है। इन्होंने यहाँ के वो जो फिल्मी सितार थे उनके ऊपर भी लिखे हैं, बड़े खूबसूरत आर्टिकल लिखे हैं, इसके लिए तरीक़ के ऊपर भी लिखे हैं। तो आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आज हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब हमारे अंदर मौजूद है। ये अपने कारनामे भी बताएँगे, अपने तरीक़े मतलब भी बताएँगे और पुरानी यादें भी ताज़ा करेंगे। शुक्रिया कि मैं डॉक्टर साहब से लेक्चर के लिए कहता हूँ, जब डॉक्टर साहब लेक्चर ख़त्म कर लेंगे मेहरबानी करके, इसलिए मुझे पहले भी 1-2 दफ़ा तजर्बे हुए हैं, बिल्कुल बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। आपने जो बात करनी है कुछ भी हो वो एंड में सवालात जवाबात की सूरत में ओपन फोरम है। और जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो हम सब स्टैंडिंग जो इतलाक़ सलाम होता है वो और भी दोस्त आ जाएंगे, हम डॉक्टर साहब को उनकी खिदमत के सिलसिले में कम्युनिस्टों का जो होता है रेड सलूट पेश करेंगे, लेकिन वो एंड में। अब मैं डॉक्टर शेख साहब को माइक देता हूँ तो ये आप लेक्चर सुनिएगा और लेक्चर्स का भी अवसर मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड तनवीर खान साहब, कॉमरेड आफ्ताब जावेद साहब, सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं इस दावत का। और ये मेरे लिए मैं इसे एक बहुत बड़ी इज़्ज़त समझता हूँ कि आप जैसे सिक्का बंद रोशन ख्याल लोगों के दरमियान में आज हाज़िर हूँ। अब 2 फॉर्मेट हैं मेरी आज की टॉक के। मैंने सोचा था कि पहले आप लोगों से पूछ लूँ कि किस तरीके से आप चाहेंगे कि मैं बात करूँ। एक तरीका है उसे कहते हैं एम्पिरिकल, यानी फैक्ट्स क्या क्या हैं ये। दूसरा है कि आप कॉन्सेप्ट और थियोरी से शुरू करें और फिर जो एम्पीरियल फैक्ट हैं वो अपने आप ही समझ आ जाते हैं। तो कौन सा मॉडल हम यहाँ पे इख्तियार करें कि बात जो है वो डिस्क्रिप्टिव ना हो, एनालिटिकल हो, यानी उसमें तज्जिया भी साथ साथ होता जाए। तो आप लोगों की सर दोनों कॉमरेड्स की क्या इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा जो नौजवान ये बैठे हैं उनसे अगर जो इजी कन्वीनियंट उनको होता है? हाँ जी, दूसरा मॉडल ही मैं समझता हूँ। तो आज का सवाल है 2 नेशन थियरी एंड द पाकिस्तानी स्टेट प्रोजेक्ट, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये है ना। तो हम थोड़ा सा जैसे लेक्चर शुरू करते हैं क्लासेस में कि बेसिक ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट कौन से हैं आज की गुफ्तगू के। तो सबसे पहले नेशन का तस्वर क्या है? नेशन का मतलब ये है कि जो लोग नेशन में इंक्लूडेड हों उनके राइट्स होते हैं, उनके हकूक़ होते हैं रियासत के इंटरेक्शन में, और साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो उन्हें कहा जाता है कि दे आर पार्ट ऑफ द नेशन।
اور نیشنلزم یہ ہے کہ ہماری سرزمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور ہم چاہتے ہیں ایک آزاد اپنا ملک بنانا. ٹھیک ہے. پروونشل نیشنلزم، آٹونمی، یہ سیکنڈری کانسیپٹس ہیں. آرگنائزنگ کانسیپٹ جو ہیں وہ یہی ہیں کہ a nation is a group of people claiming the right to form a state where they enjoy freedoms they desire. یہ ہے ایک نیشن کی تعریف. اب تھوڑا سا اگر ہم ہسٹری میں پیچھے جائیں تو ظاہر ہے تاریخ میں ہمیشہ حملے ہوتے رہے ہیں، اور جن لوگوں پہ حملے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو ریزسٹ بھی کیا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ حملہ آور کے خلاف جو لوکل لوگ ہیں وہ اپنا اظہار وہ کیا کہتے ہیں نفرت، ریزسٹنس کسی نہ کسی فارم میں کرتے ہیں. لیکن نیشنلزم جو ہے یہ ماڈرن انڈسٹریل سوسائٹی کے ساتھ ساتھ ایک کانسیپٹ آیا، کیونکہ پرانے زمانے میں جو فیوڈل دور اگر ہم کہہ سکیں تو جو زبان تھی انٹلیکچوئل کمیونیکیشن کی وہ تھی لیٹن ویسٹ یورپ میں، اور گریک. اگر آپ کیتھولک نہیں ہیں، آپ آرتھوڈاکس کرسچن چرچ کے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنی وہی زبانیں بولتے تھے جو وہ پہلے سے بول رہے تھے. کوئی انگلش بولتا تھا، کوئی فرینچ بولتا تھا، کوئی اسپینش بولتا تھا، لیکن اسٹیٹ کے لیول پہ اور انٹلیکچوئل لیول پہ لیٹن میں بات ہوتی تھی. سب کانٹیننٹ میں بھی ایسے ہی تھا. یہاں پہ انٹلیکچوئل زبان اور ریلیجیس زبان مل کے میڈیول پیریڈ میں یہاں پہ سنسکرت تھی. جب اسلام آیا تو پھر عربک جو ہے وہ انٹلیکچوئل نہیں تو کم از کم مذہبی اعتبار سے کمیونیکیشن کی زبان بنی. لیکن جب اسلام عربوں سے نکل کے ترکوں تک آیا، ایرانیوں تک آیا، ہندوستانیوں تک آیا، ملیشینز تک آیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرشین جو ہے وہ اسٹیٹ کی زبان بن گئی اور عربک جو ہے وہ زبان رہی مذہب کے لیے. اس دوران میں جو ریزسٹنس ہوئی فورن انویڈرز کو، اس میں کئی آپ قصے بتا سکتے ہیں، لیکن نیشنلزم کی کہانی فرینچ ریولوشن سے شروع ہوتی ہے. فرینچ ریولوشن وہ پہلا ایک عوامی آپ کہہ سکتے ہیں انقلاب تھا جس میں فیوڈل دور کی جو اپریشن تھی، جس میں بادشاہ اور فیوڈل لارڈ اور چرچ کے جو ہیڈ ہیں ان کا حق تھا کہ سب لوگوں سے وہ خدمات ان کی حاصل کر سکیں، بائی فورس، بائی کمپلشن، بائی ریلیجن، لیکن واپسی میں ان کو کچھ نہیں تھا ملتا. سو یہ وہ پیریڈ تھا. فرینچ ریولوشن نے اس نظام کو اوور تھرو کر کے جو نیا نظام آیا وہ عوامی نظام نہیں تھا، لیکن کم از کم کیا کہتے ہیں رائٹس، حقوق کی جو بیس ہے وہ براڈن ہو کے فیوڈل لارڈ سے نکل کے برجوازی کے ہاتھ میں آئی کہ جس کے پاس پراپرٹی ہے اس کے پاس رائٹس بھی ہیں، اور ان رائٹس کو کہا جاتا ہے سول رائٹس. سول رائٹس میں ہے کہ آپ اپنی سوچنے کا حق رکھتے ہیں، آپ کس سے شادی کریں، آپ کس مذہب کو بلیو کریں، آپ اگر چاہیں تو کتابیں لکھیں اور پبلش کریں. تو یہ سارے سول رائٹس اور فرینچ ریولوشن کا ایک پرانا رشتہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فرینچ ریولوشن تو ہو جاتی ہے، لیکن جو استحصال ہے لوگوں کا جو فیوڈل دور میں تھا وہ ایک اور نئی شکل لے لیتا ہے، اور وہ ہے انڈسٹریل فیکٹری مل کی بنیاد پہ لوگوں کا تضاد. 18 گھنٹے نہ صرف یہ جو ہے نوجوان کام کرتے تھے بلکہ عورتیں اور بچوں سے بھی کام لیا جاتا تھا. تو کیپٹلزم کے خلاف پھر سوشلسٹوں نے دا رائٹ ٹو ووٹ فار دا ورکنگ مین مانگا. تو یہ جو ہے نا رائٹس پہلے پراپرٹی کلاسز کی آئیں، فیوڈل سے نکل کے ہاتھ پھیل کے تو ایک براڈ برجوازی کے پاس آئیں، جو کوئی بزنس کرتا تھا، کوئی کلونیل دور
جا کے وہاں سے لوٹ مار کر کے لایا, کسی نے بینک کھول لیے. لیکن فیوڈل دور کے اندر یہ مصیبت تھی کہ پراپرٹی اونرشپ صرف فیوڈلز کے پاس ہوتی تھی, اور اس میں بھی اس کا دا رول دا پرائموجینیچر, کہ پہلا بیٹا جو ہے وہ سارے رائٹس لے لیتا ہے اور باقی بھائی جو ہیں ان کے پاس ٹائٹل ہوتے ہیں لیکن پراپرٹی رائٹس نہیں ہوتے. تو اس لیے وہ زیادہ تر آپ دیکھیں کلونیل دور میں جا کے انہوں نے لوٹ مار کی, اور بھائیوں نے پھر پراپرٹی اس طریقے سے لوٹ مار کر کے تو اپنی لی, اور پھر انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں بھی حکومت میں حصہ ملنا چاہیے. تو فرینچ ریولوشن از دا ریولوشن آف پراپرٹی وائٹ کرسچن مین. اوکے, مائنورٹیز کا کوئی رائٹ نہیں, عورتوں کے کوئی رائٹس نہیں, اونلی اینڈ اونلی مین آف پراپرٹی. جب سوشلسٹوں نے 19ویں صدی میں اپنی یہ موومنٹ شروع کی تو مارکس اور اینگلس کی جو موومنٹ ہے اور باقی سوشلسٹوں کی بھی وہ یہ تھی کہ ورکنگ کلاس مین یعنی مرد جو ہیں ان کو رائٹ ٹو ووٹ ملے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے سٹیج میں سول رائٹس سے زیادہ پولیٹیکل رائٹس ملے, کہ دا رائٹ ٹو ووٹ, ٹو رائٹ ٹو فارم دا گورنمنٹ, رائٹ ٹو کنٹیسٹ دا آفس, پبلک آفس. لیکن ابھی تک یہ محدود تھے صرف مردوں کے لیے, ورکنگ مین کے لیے. پہلے پراپرٹی مین دین ورکنگ مین. 20ویں صدی کے آغاز میں پھر عورتوں نے اسٹرگل کیا اور اپنا رائٹ ٹو ووٹ حاصل کیا. آسانی سے کہیں نہیں ملا, بلکہ نیو یارک, لنڈن, ان ساری جگہ پہ عورتوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا وہ پارلیمنٹ کے باہر کہ ہم کو آزاد کرو, ہمیں رائٹ ٹو ووٹ دو. تو اس سٹیج میں عورتوں کو بھی ووٹ مل گیا, ٹھیک ہے, لیکن ہر جگہ نہیں ملا. ویری انٹرسٹنگ سر کہ فرینچ ریولوشن ہوتی ہے 1789 میں, اینڈ دا فرینچ ویمن گیٹ دا رائٹ ان 1944. فرینچ ویمن ہیڈ نو رائٹ ٹو ووٹ. اور سوئٹزرلینڈ جو ساری دنیا میں بڑا مشہور ہے, یا ریڈ کراس, اور یہ ان کی وہ پازیٹیو چیزیں ہیں, انہوں نے رائٹ ٹو ووٹ ٹو ویمن 1971 میں دی ہے, یعنی پاکستان اور انڈیا سے بھی بات ہے. سو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ ہو از پارٹ آف دا نیشن اینڈ ہو از آؤٹ آف دا نیشن ڈپینڈز آن یور رائٹ ٹو ووٹ اینڈ میک پلیس. یہ ہے نیشن کی تعریف. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں یہ ویسٹرن سوچ کی نمائندگی ہے, اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار جہاں پہ ہولوکاسٹ ہوا, اور یہ جو ہمارے یہاں سے لوگ گئے ہوئے ہیں جنہیں کہتے ہیں ہم خانہ بدوش, جپسیز, اب وہ اپنے آپ کو روما کہتے ہیں, نہ صرف یہودیوں کو بہت بے دردی سے مارا گیا بلکہ جو یہ ہمارے یہاں سے گئے لوگ تھے ان کو بھی 1/4 were killed by the Nazis. اور نازیز نے جب سوویت رشیا پہ وہ کیا کہتے ہیں حملہ کیا تو یورپ والی جنگ میں 50 لاکھ 50 ملین پیپل ور کلڈ. سوویت یونین کے صرف 27 ملین پیپل ور کلڈ جسٹ فرام دا سوویت یونین. تو یہ ان حالات میں آپ دیکھیں کہ ادھر رائٹس بھی آ رہے ہیں, ادھر اینٹی رائٹس موومنٹ بھی ہے کہ ریس کی بنیاد پہ رائٹ ہونا چاہیے. ہاں جی, only the white European race has the right to rule the whole world. This is what Hitler is saying. تو یہ ہے ایک ٹریڈیشن. جب سوویت یونین میں ایک انقلاب آتا ہے اور شروع میں انہوں نے سول اور پولیٹیکل رائٹس کو ساتھ لیا, لیکن اس میں بڑھا دیے اکنامک رائٹس. اور وہ اینگلس کی ایک فیمس اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ مین شوڈ ایٹ بیفور ہی کین تھنک. تو رائٹس دے دینا ایک فقیر کو جو یہاں ہمارے ہیں ان کو رائٹ دے کے, تو واٹ از دا ورتھ اگر اس رائٹ میں ان کو ایکسرسائز کرنے میں آئی گو اینڈ ووٹ اینڈ دے گیٹ نتھنگ آؤٹ آف اٹ, تو واٹ سارٹ آف اے رائٹ از دس. تو ہم کہتے ہیں کہ سوویت انقلاب نے رائٹس کی جو ہے نا سول, پولیٹیکل اینڈ دین اکنامک رائٹس, کہ جب تک ایکوالٹی نہیں ہوگی وہاں پہ یو کانٹ انجوائے دا رائٹس یو وانٹ ٹو کلیم. یہ سوویت انقلاب کی طرف سے آیا. لیکن سوویت یونین بیکاز آف ایکسٹرنل وارز اور ریزسٹنس وائٹس ورسز ریڈس کی بڑی سول وار چلی بہت یہ وہ, تو جو ایک اوپن جمہوری معاشرہ جو ہے جس کا آپ کہہ سکتے ہیں ویسٹرن سوسائٹیز میں زیادہ مضبوط ہے,
وہ سوویت یونین میں نہ ہوا، وہ ایک ملٹرزم اور سینس آف انسرکلمنٹ کے دوران ہی انہوں نے اپنے بے تحاشا ملینس، ہاں جی کچھ آپ ہاں جی، جو ملینس آف پیپل ہو ور ڈپرائیوڈ، ان کو انہوں نے دنیا کا سب سے جینرس ویلفیئر سسٹم دیا، سب کو گھر پرووائڈ کیا، سب کو فری ایجوکیشن دی، سب کو فری میڈیسن دی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ دو قسم کی رائٹس کی موومنٹ جو ہے وہ 20th سینچری میں ملتی ہیں، اور سیکنڈ ورلڈ وار ہوتا ہے، اور اس کے بعد UN چارٹر جو ہے 1945 کا، اگر آپ اس کے 30 ہیومن رائٹس دیکھیں تو اس کے اندر سول رائٹس ہیں، پولیٹیکل رائٹس ہیں، اکنامک رائٹس ہیں، اور کلچرل رائٹس بھی ہیں. تو یہ ایک انٹرنیشنل پیکج بنا، جس کی بنیاد پہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ سے استحصالی تھا. یہ ہے، یہ اٹس دا کولڈ وار نیچر آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. اس سے پہلے سوویت یونین کے ساتھ روزویلٹ نے مل کے سیکنڈ ورلڈ وار فیشزم اور نازیزم کو ڈیفیٹ کرنے میں پورے یہ پارٹنر رہے. اور جب چرچل نے کہا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے تو ایک ایٹم بم آپ روس پہ بھی پھینک دیں، تو پریزیڈنٹ روزویلٹ نے کہا کہ مارشل اسٹالن kept all the promises، یعنی he was the most trustworthy ally، جس نے سیکنڈ ورلڈ وار میں ہاں جی آ جاؤ ذرا دیکھ کے یار، کوئی نہیں ہاں جی، اچھا کوئی نہیں چوٹ تو نہیں نا لگی تو